بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 66 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم آیات منسوخہ کی مثالیں پڑھیں گے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ الاتقان فی علوم القرآن کی مثال دینے کے بعد حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی کا ذکر کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ جو بعض علماء سے جو ذکر کی ہے، ایک لمبی تفصیل ہے جو آیات منسوخہ ہیں متاخرین کے نزدیک ان کی، تو ان کو ابھی یہاں سے فمن البقرہ سے شروع کر رہے ہیں۔ فمن البقرہ قولہ تعالی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الآیۃ منسوخہ قیل بآیۃ الموارث وقیل بحدیث لا وصیۃ لوارث وقیل بالاجماع حکاہ ابن العربی۔ ابھی ابن عربی رحمہ اللہ تعالی جو ہے ان کی رائے کے موافق جو ہے وہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں 21 آیات کا ذکر کیا ہے، تو وہ ان میں سے سب سے پہلی آیت یہ ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت۔ تو یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ان 21 آیات منسوخہ کی مثالوں کو تفصیل سے بیان کریں گے جو متاخرین کی اصطلاح کے مطابق منسوخ ہیں، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن کے اندر تفصیل اور تنقید کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ تو فمن البقرہ میں سے جو پہلی آیت ہے، یعنی سورہ بقرہ میں سے 6 آیات میں سے جو پہلی آیات ہے اس کو ذکر کیا، وہ ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت۔ کتب علیکم یعنی تم پر لازم ہے، تم پر والدین اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے وصیت کرنا لازم ہے، فرض کر دی گئی ہے۔ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو جو ہے وہ موت آئے، یعنی موت کا وقت قریب ہو، تو ان کے لیے وصیت لازم ہے۔ اب یہ 21 آیات میں سے پہلی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ 3 چیزیں جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی یہ کہ وصیت کا وجوب، جس کے ثبوت کے لیے آیت وصیت کا لفظ کتبہ ہے، یہ کافی ہے، یعنی وصیت جو ہے اس کا واجب ہونے کے لیے یہ جو آیت ہے کتبہ علیکم میں جو کتبہ کا لفظ ہے یہ کافی ہے۔ اور اسی طرح علیکم کا جو لفظ ہے، اور اس طرح حقا علی المتقین سے بھی وجوب ثابت ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس کے اندر ایک تو چیز یہ ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اس میں اندر کتبہ کا جو لفظ ہے یہ اس کے وجوب کے لیے کافی ہے۔ دوسری بات یہ کہ شریعت نے والدین اور اعزہ کے حصے متعین نہیں کیے تھے، بلکہ موصی کو اختیار دے دیا تھا کہ احتیاج اور مراتب قرابت کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے حصے متعین کرے، یعنی کسی کو ضرورت زیادہ ہے، کسی کو کم ہے، جس کو زیادہ ضرورت ہے اس کو وہ زیادہ دے دے، اس کے لیے زیادہ وصیت کر دے، جس کو زیادہ ضرورت نہیں ہے اس کو جو ہے وہ کم دے دے۔ پھر ان میں سے جو قریب کے رشتہ دار ہیں ان کا مرتبہ زیادہ ہے، جو زیادہ قریب ہیں ان کے لیے زیادہ وصیت کر دے، جو تھوڑے سے دور کی رشتہ داری رکھتے ہیں ان کے لیے کم وصیت کر دے۔ تو یہ جو ہے شریعت نے موصی کے اختیار پر چھوڑا تھا، اور موصی کو اس کا یعنی وصیت کرنے والے کو اس کا اختیار دیا تھا۔ خود شریعت نے والدین کے یا دیگر اعزہ و اقارب کے حصے متعین نہیں کیے تھے۔ شروع میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اس کا مطلب یہ کہ جب حصے متعین نہیں تھے تو موصی کے اوپر لازم تھا وہ اپنے جو ہے اعزہ و اقارب کے لیے وصیت کر کے جائے۔ اور تیسری جو چیز ہے موصی بہ، یعنی وہ مال وصیت جو ہے جس کی وصیت کی جا رہی ہے اس کی مقدار کا جو ہے وہ 1 ثلث سے زائد نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ جو جس میں آپ وصیت کر رہے ہیں تو وہ وصیت بھی 1 ثلث سے زائد نہ ہو، اتنا ہو کہ آپ کا جو مال ہے اس کے 1 ثلث میں وہ وصیت آ جائے، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے واضح ہے، ثابت ہے کہ ایک شخص نے
مرض الموت کے اندر جب وہ اس کو موت کا مرض لاحق تھا، مرنے والا تھا، تو اس نے اپنے 6 غلام آزاد کر دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے 2 غلاموں کے حق میں آزادی کا اور بقیہ 4 غلاموں کے حق میں غلامی کا فیصلہ فرمایا کہ اس کی جو اس نے کیا ہے 2 غلاموں کو آزاد کیا ہے، بلکہ 6 غلاموں کو آزاد کیا ہے، تو اس کے جو 2 ہیں وہ آزاد ہوں گے، باقی 4 آزاد نہیں ہوں گے. ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کا فیصلہ برقرار رکھا. تو یہ اس کا واضح ثبوت ہے، کیونکہ ٹوٹل اس کا جو مکمل مال تھا وہ 6 غلام تھے. تو اب سارے کے سارے ہی وہ وصیت کر دیتا تو پیچھے دیگر لوگ ورثاء کیا کرتے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا ثلث بن رہا ہے 2 2 4 2 6، تو 6 کا ثلث 2 ہے، تو 2 میں آزادی کا فیصلہ فرمایا اور بقیہ 4 میں غلامی کا فیصلہ فرمایا. تو لہٰذا موسیٰ بھی جو مال وصیت ہے اس کی مقدار بھی 1 ثلث سے زائد نہیں ہونی چاہیے. قیل بآیت الموارث، علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن کے اندر جو ہے وہ آیت وصیت کے لیے جو ناسخ بن رہا ہے، جو ناسخ ہے، اس کے بارے میں 3 قول جو ہے وہ ذکر کیے ہیں، جن کو مصنف رحمہ اللہ تعالی نے یہاں قیل بآیت الموارث اور اس طرح قیل جو ہے وہ آگے فرمایا بالاجماع، اور اس طرح قیل بحدیث لا وصیۃ لوارث. یہ 3 قول جو ہے وہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے اس کے ناسخ کے بارے میں فرمائے ہیں. نمبر 1، آیت وصیت آیت میراث یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس سے جو ہے وہ منسوخ ہے. یعنی قیل بآیت الموارث، آیت موارث یعنی آیت میراث جو ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ جو ہے اس سے منسوخ ہے. اب یہ جو آیت ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں اور آیت میراث، آیت وصیت جو ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، ان میں کھلا تعارض ہے. وہ اس طرح کے جو آیت وصیت ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اس میں والدین اور اقربا اور اعزاء کے حصوں کی کوئی تعین نہیں ہے، اس میں کوئی متعین نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ صرف اور صرف وصیت کو فرض قرار دیا گیا. تو لہٰذا حصص جو ہیں والدین کے ہوں یا اعزاء و اقارب کے ہوں، ان کی تعیین کا اختیار جو ہے وہ بندے کو دیا گیا تھا. لیکن جب سورہ یہ آیت میراث نازل ہوئی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار جو ہے وہ سلب کر لیا. یعنی جو اختیار اللہ نے بندے کو دیا تھا والدین اور اعزاء کے حصے متعین کرنے کا، وہ اختیار سلب کر لیا اور اس کو جو ہے اپنی طرف سے حصے مقرر فرما دیے. یوصیکم اللہ للذکر مثل حظ الانثیین، ذکر کے لیے یعنی جو مرد ہے اس کے لیے 2 عورتوں کے بقدر حصہ ہے. اسی طرح آگے مکمل تفصیل ہے. دوسرا یہ ہے کہ بعض علماء کی رائے ہے کہ آیت وصیت جو ہے یہ حدیث لا وصیۃ لوارث کے ذریعے منسوخ ہے. یعنی یہ جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیۃ لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، اس سے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت جو ہے یہ منسوخ ہے، آیت میراث سے منسوخ نہیں ہے. یہ دوسرا قول ہے. لیکن یہ جو ہے حدیث یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے کتاب اللہ کا نسخ جائز نہیں ہوتا. اس کے کئی جوابات پھر دیے گئے ہیں، وہ ایک لمبی تفسیر ہے. ان میں سے ایک یہ کہ امت نے اس روایت کو تلقی بالقبول سے یعنی نوازا ہے، اس لیے وہ متواتر کے درجے میں، یعنی اتنا جو ہے اس کو تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہے، تو اس وجہ سے یہ حدیث متواتر کے درجے میں آ جاتی ہے، اور متواتر سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہوتی ہے اور کتاب اللہ کا نسخ جائز ہوتا ہے. بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہے. اور تیسرا جو قول ہے جس کو مصنف نے ذکر کیا ہے وہ ہے آیت وصیت کا ناسخ اجماع ہے. لیکن یہ جو قول ہے اجماع والا یہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کو اجماع کے ذریعے سے منسوخ نہیں کیا جا سکتا. قرآن کریم کے مقابلے میں اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اجماع
جو ہے وہ صرف ناسخ کے وجود کی دلیل تو بن سکتا ہے لیکن ناسخ نہیں بن سکتا. اس لیے یہ کہنا کہ اجماع جو ہے وہ آیت وسیعت کے لیے ناسخ ہے یہ سراسر زیادتی ہے، یہ اس قول کو کوئی اعتبار نہیں ہے. اب یہ کیونکہ اجماع جو ہوتا ہے یہ اتفاق آراء کا نام ہے، مختلف جو ہے وہ سب لوگوں کی رائے جب ایک ہو جائے تو اس کو اجماع کہتے ہیں. اب چاہے کسی ایک شخص کی رائے ہو یا کسی ایک جماعت کی رائے ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں، تو لہٰذا اجماع صرف ناسخ کے وجود کی دلیل بن سکتا ہے، ناسخ نہیں بن سکتا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آیات منسوخہ کی پہلی مثال جو ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اس کی تفصیل پڑھی ہے. آخر میں آپ سے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ کیا اجماع ناسخ بن سکتا ہے یا نہیں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، آیت وصیت کے لیے ناسخ کون سی آیت ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.